اللہ اللہ یا ربی یا ایک اہم جز ہے سلوک و تصوف. جذبہ کہتے ہیں کشش لطائف کو، اور سلوک کہتے ہیں نفس کی اطمینان اور عناصر اربعہ کی اعتدال کو سلوک کہتے ہیں. اب یہ ناقص جو ہے اسے یہ نہیں پتا کہ یہ سالک جو میرے پاس آیا ہے ان کی حال کے مطابق سلوک کا رستہ ہے یا ان کے حال کے مطابق اب جذبے کا طریقہ ہے. یعنی میں ان کی شروع کروں لطائف خمسے عالم امر سے، یا ان کو میں پہلے لطیفہ نفس اور قالبی اور اعتدال عناصر کے کام شروع کرا دوں. تو ایک بندے کے حال کے موافق ہوگا جذبے کا کام، اور وہ اسے سلوک کے رستے پر ڈالتا جائے گا، ضائع کر دی اس کو. اور ایک کے حال کے مطابق ہوگا جذبہ، اسے سلوک میں ڈال دے گا. سلوک جس کے حال کے مطابق ہوگا اسے جذبہ ڈالا جائے گا، فلہذا وہ بھی ضائع ہو گیا. کیوں؟ شروع میں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مرید کے حال کو جانے کہ یہ مرید اس کو میں کیا تلقین کر لوں. میں اسے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں ہی چلاؤں یا پھر میں اسے دوسرے سلاسل میں چلاؤں، کیونکہ دوسرے سلاسل میں پہلے سلوک کا کام کرایا جاتا ہے، اس کے بعد جذبے کا کام کرایا جاتا ہے. اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں پہلے جذبے کا کام ہے، اس کے بعد سلوک کا کام کرایا جاتا ہے. تو اب شیخ جو خود ناقص ہے اسے یہ نہیں پتا کہ جذبہ کیا ہے، سلوک کیا ہے، تو اپنی مرید کو کہاں ڈالیں گے، اپنی مرید کو کس طریقے پر ڈالیں گے؟ اسی لیے پھر ان کے لیے ضیاع اور نقصان ہوگا. مرید کے لیے ہی ضیاع اور نقصان ہوگا. پیر تو ویسے بھی فارغ البال ہے، اسے تو کوئی نہیں ہے. اب ایک اور کام ہوگا، وہ شیخ یا تو اس بندے کو پہلے سلوک کے رستے میں ڈالیں گے، فَأَضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ كَمَا ضَلَّ، اسے رستے سے گمراہ کر دیا جیسے وہ خود بھی گمراہ. یار ان کی حال کے مطابق سلوک کا رستہ نہیں ہے، اس کے حال کے مطابق جذبے کا ہے، یا ان کے حال کے مطابق سلوک ہے جذبہ نہیں ہے، یا جذبہ ہے سلوک نہیں ہے. اسی لیے اسے اس کی حال کے موافق رستے پر ڈالو تو تب چلے گا. آپ نے پرائمری کی طالب العلم کو لا کے میٹرک میں بٹھا دیا، 10th کلاس میں بٹھا دیا. اب 10th میں جب آپ نے بٹھا دیا اسے جو سلیبس آپ پڑھائیں گے نا، یار خود جب نہیں پڑھے ہوں گے تو کیا ان کو پڑھائیں گے؟ اور اگر خود بھی پڑھے ہوئے ہوں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بچہ ابھی پرائمری کے بھی قابل نہیں ہے، اسے پریپ میں 1 میں لگاؤ، اور آپ نے اسے میٹرک میں لا کے بٹھا دیا تو کیا پڑھے گا وہ؟ ہاں ایک طریقہ ہے، ان سے پیسے لیتے جاؤ گے اور پھر جو ہے اسے پاس کراتے جاؤ گے، پھر یہی مقصد رہے گا. تو اسی لیے ناقص کے پاس جانے کے یہ مضرات اور یہ ان کی ضرر اور نقصانات ہیں. اب آپ مبارک اس مکتوب شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے ناقص کا ڈسا ہوا بندہ ایسے ناقص کے ہاتھوں میں جانے کے بعد اگر کوئی بندہ کسی کامل مکمل شیخ کے بارگاہ میں آ جائیں گے تو پھر شیخ کامل مکمل سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ مثال سے سمجھائی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جیسے اس ناقص زمیندار نے آپ کے کھیت کو فاسد کیا تھا، اب آپ ان سے ٹیکہ ختم کر کے کسی کامل کے پاس اس کو دیں گے، کسی کامل زمیندار کو یہ حوالے کر دیں گے، تو پھر وہ کامل زمیندار کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اس میں آنے والے جتنے بھی پانی ہے نا اسے بند کر دیں گے. پانی بند کرنے کے بعد وہ اس کو دھوپ میں رکھیں گے تاکہ دھوپ کی وجہ سے اس کا پانی اور نمی جو ہے خشک ہو جائے. تھوڑا سا خشک ہونے کے بعد وہ اس میں ہل چلائیں گے. ہل چلانے کے بعد ان کی ساری بیل بوٹیاں جو گندی جڑی بوٹیاں تھی وہ سب نکال دیں گے. اس کے بعد زمین کو کچھ عرصے کے لیے ایسی ہی رکھیں گے. پھر ایسے رکھنے کے بعد پھر وہ ایک دفعہ پھر زمین کو پانی دیں گے. پانی دینے کے بعد اس کو وتر بنائیں گے. ہمارے اور آپ کے اصطلاح میں اسے وتر کہتے ہیں. وتر بنائیں گے. وتر بنانے کے بعد یہ اب بازار سے بہترین اور اعلیٰ ترین بیج خریدیں گے. مثلا گندم کی بیج ہم لیں گے. بہترین بیج لینے کے بعد پھر یہ بہترین طریقے سے اس زمین میں ہل چلائیں گے. پھر اس میں سے بہترین بیج بوئیں گے. اس کے بعد اس میں سے یوریا اور کھاد ڈالتے جائیں گے. اس کے بعد پھر روز اسے پانی نہیں دیں گے.
پھر اسے معلوم ہوگا کہ گندم کی فصل کے لیے کتنا پانی چاہیے اور کتنے وقفے سے پانی دینا چاہیے. دیکھیں جب گندم آپ کاشت کرتے ہیں نا تو اس کے بعد پر 40 دنوں کے بعد آپ ان کو پانی دیتے ہیں. لیکن گندم آج کاشت کی اور کل آپ نے پانی دیا تو سارا فصل خراب ہو گیا. پھر جب گندم پک جاتے ہیں اس وقت آپ پانی نہیں دیتے. اگر آپ نے اس وقت پانی دے دیا تو بھی فصل تباہ ہو گیا. گندم کے سارے دانے خوشوں سے نکل کے گر جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ پھر وہ وقفے سے اسے پانی دیتے جائیں گے اپنے ٹائم کے مطابق. اور پھر جب ان کی پکنے کا موسم آئے گا تو پھر پانی روک دیں گے ان کو. پھر اسے پکنے دیں گے. پکنے کے بعد اسے کاٹیں گے. کاٹنے کے بعد اسے اکٹھا کر لیں گے. اس کے بعد اسے تھریشر میں دیں گے. تھریشر کے بعد پھر اس کے دانے نکل آئیں گے. دانے نکلنے کے بعد اسے پھر وہ چکی لے کے جائیں گے. ان سے آٹا بنائیں گے. آٹا بنانے کے بعد آٹے کو بھی لے کے آئیں گے. پھر اسے گوندیں گے. گوندنے کے بعد پھر اسے پیڑے بنائیں گے. پیڑے بنانے کے بعد پھر وہ تندور میں آگ جلائیں گے. تندور کو گرم کرنے کے بعد پھر وہ اس میں وہ روٹی لگائیں گے. روٹی کو بھی نہ کچی اور نہ زیادہ پکی ہو تب نکالیں گے. پھر ان کے ساتھ کوئی سالن ملائیں گے یا پھر ویسے ہی روٹی کھائیں گے. ویسے سالم روٹی بھی نہیں نگل پائیں گے. اسے چبانے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہوگی. پھر اسے نگلنے کی ضرورت ہوگی. پھر اسے میدے میں لے کے جانے کی ضرورت ہوگی. میدہ پھر اس کو پروسیس کرتا جائے گا. میدے میں ان میں سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے خون میں کنورٹ ہو جائیں گی. ہمیں طاقت اور عزت اس میں سے ملتی جائیں گی. لیکن اگر ان سارے پروسیس میں کوئی بھی چیز خلاف فطرت ثابت ہوئی تو پھر نہ روٹی بنے گی نہ گندم نہ آپ کی زمین ہوگی. اچھا شیخ کامل مکمل کے بارگاہ میں اب جائیں گے. پہلے اس نے آپ کو طریقہ کچھ اور بتایا تھا ناقص نے. اب شیخ کامل مکمل کی صحبت میں آ جائیں گے. شیخ کامل مکمل تجھے تمہاری اس باطن کی کھیتی کو اپنے سامنے رکھیں گے. اس میں جتنی بھی اس نے فسادات ڈالے ہیں خرابیاں ڈالی ہیں وہ اپنی توجہ مبارکہ سے ان کو اصلاح کر دیں گے. اور جب توجہ کاملہ سے ان کو اصلاح کرتے جائیں گے آپ کو فوراً نہیں کہیں گے کہ میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنا لیا جا کے تم کام کر لو. وہ پہلے تجھے تمہارے حال کو دیکھیں گے کہ آپ کا حال کیا سلوک کے ساتھ موافق رکھتا ہے یا آپ کی حالت جو ہے وہ جذبے کے ساتھ موافقت رکھتا ہے. اگر آپ کی حالت سلوک کی ہے تو آپ کو سلوک کے راستے پہ ڈال دیں گے. اگر آپ کا حال جذبی کے موافق ہے تو آپ کو جذبی کے حال پہ ڈالیں گے. آپ کی اعمال آپ کی حال اگر ابرار کی حال کے موافق ہے تو تجھے ابرار کے راستے میں ڈالیں گے. اگر مقربین کی حال کے موافق ہے تو تجھے مقربین کے راستے میں ڈالتے جائیں گے. پھر اگر مقربین کے راستے میں ڈالا تو تجھے یکدم تجھے پھر سارا کچھ نہیں دے سکتے. ہم دینے پر قادر ہیں لیکن دیں گے نہیں آپ کو. کیوں نہیں دیں گے؟ اسی لیے کہ تمہاری استعداد تمہاری یہ کھیتی جو ہے ابھی اتنا پاور نہیں رکھتے. جو آپ کی کیپیسٹی ہے آپ کی سمونے اور جذب کرنے کی صلاحیت ہے اس میں ابھی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ شیخ جو آپ کو سارا کچھ دیں آپ اسے سنبھو سکیں گے. یار ایک ہی صفات فعلیہ کی تجلی ہوئی تھی کوہ طور پر تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہوا تھا. تو ابھی شیخ کامل مکمل آپ کے قلب میں جب تجلی صفات فعلیہ دیں گے تو بھی اپنی توجہات مبارکہ سے تجھے اس قابل بنا دیں گے کہ اللہ رب العزت کی اس تجلی صفات فعلیہ کو آپ اپنی قلب میں سنبھو سکیں گے. اس کو بتدریج آپ کو توجہات یہ جو پانی دینا ہوتا ہے اور دیکھ بھال ہوتا ہے یہ شیخ کامل مکمل اپنی توجہ سے فرما رہا ہوتا ہے. کھیت میں ہم پانی دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمارے لیے پانی اور ہمارے لیے غذا شیخ کامل مکمل کی توجہات ہے. پھر کیا ہوگا؟ گرم گوید سرد گوید خوش بگیر. وہ آپ کو کبھی کبھار گرم بھی بولیں گے جلال بھی فرمائیں گے اور کبھی جمال میں ہوں گے. جلال بھی آپ کی شان کی اور آپ کے حال کے مطابق ہوگا. تیری اصلاح جو کرنی ہے یار. زمین جو ہے کیا وہ زمین پر ہل چلائیں گے تو اتنا بالا ہوتا ہے طویل ترین اور اس میں سے لوہا لگا ہوا تھا جو زمین کو چیرتا نہیں ہے. زمین کبھی بولتے ہیں تو نہیں ہے. وہ زمین کو چیر کے اس میں وہ ہل چلاتے ہیں تو وہ کبھی اپنے جلال سے آپ کی باطن کی ضمیر کو بھی چیرتا ہوگا. اپنے باطن کو آپ کی باطن کو بھی چیرتا ہوگا. اور کبھی وہ جمال سے کھیت میں آپ پانی دیں گے نا تو جمال ہی جمال ہے. اور شیخ کامل مکمل کبھی اپنی جمال سے آپ کا اصلاح کرتا رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اس کے بعد ایک اور سٹیپ میں لے کے جائیں گے جسے اب ہم لطیفہ روح کہتے ہیں. اس سٹیپ میں لے کے جائیں گے. وہاں پر آپ کو توجہات کے پہلے آپ کو تجلی صفات فعلیہ دیں گے
پھر آپ کو آہستہ آہستہ تجلی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ سے نوازیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو صفات سلبیہ سے، پھر آپ کو شیونات سے، پھر شان جامع سے، پھر آپ کو ولایات کا مرتبہ دے جائیں گے۔ میں نے کہا نا روٹی کتنے پروسیس کے بعد پکتی ہے، تو آپ کو آپ کی زمین کو اور آپ کی زمین سے جو حاصل ہونے والی چیزیں ہیں اسے آپ بدرجہ کریں گے۔ اگر آپ کی حال جذبے کے موافق رہا تو، اور اگر سلوک کے موافق رہا تو شیخ کامل مکمل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا کام جو ہے وہ سلوک کے موافق ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ کو سلوک کے راستے میں وہ آپ کو کہیں گے بھئی یہ سارا کچھ جمیلے جو ہے نا دنیا کی یہ چھوڑ دو، جا کے پہاڑ میں بیٹھ جاؤ، روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھو الا اللہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھو اللہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھو ہو، 1,00,000 مرتبہ اللہ ہو، 1,00,000 مرتبہ ہو اللہ، 1,00,000 مرتبہ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، پھر 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر لوگوں سے دور رہو، کسی کے ساتھ مصالحت نہ کرو، تھوڑا کھاؤ تھوڑا پیو تھوڑا سو، زیادہ جاگو زیادہ عبادت کرو، لوگوں سے زیادہ دور رہو، یہ پھر آپ کے حال کے موافق ہوگا، اور اسے سلوک کہتے ہیں۔ کیونکہ انہی کی رفتار سے ہیچ نفس را نہ کشد جز ذل پیر، دامنی آن نفس کشرا سخت گیر، آپ کے نفس کو کوئی نہیں مار سکتا ماں سوائے پیر کامل مکمل کی۔ تو اس نفس مارنے والے کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا رکھو، ہاں اپنے آپ کو حوالے کرو گے تو تب، اور اگر یہ سوچو گے کہ بھئی کل آیا ہوں اور آج مجھے خلافت مل جائے اور سارا کچھ ہو جائے، تو نہیں۔ فلہذا ناقص کی صحبت سے دور رہیں۔ میں نے ناقص کی تعریف آپ کو بتائی، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ جذبی کے حال کے موافق ہے ان کا حال یا سلوک کے حال کے موافق ہے ان کا حال، ان کا کام جو ہے ابرار کے کام کے موافق ہے یا مقربین کے کام کے موافق ہے۔ یہ طریقت کے ناقص ہوتے ہیں، اور وہ جو پہلے میں نے بیان کیا ان سے تو دور ہی دور رہو۔ امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا فر منہم کما تفر من الاسد، فرمایا ان ناقص پیروں سے ایسے بھاگتے جاؤ جیسے بندہ شیر سے بھاگتا ہے نا، ایسے ان سے بھاگتے رہو۔ تو تب یار اگر کسی ناقص کے پاس نہ جاؤ گے نا، طریقت کے اس راستے پر بھی نہ جاؤ گے، کم از کم تمہاری باطن کی زمین تو بچتی رہے گی نا، تمہاری یہ زمین تو محفوظ رہے گی نا، کچھ بھی آپ نے کاشت نہیں کیا اس میں سے، کم از کم زمین تو زمین رہے گی۔ لیکن اگر آپ کسی ناقص کے پاس گئے تو آپ کا زمین بھی فاسد، آپ کا باطن بھی سب فاسد کر لے گا، مالی نقصان بھی ہوگا اور اخروی نقصان بھی ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں تو اب طریقت کے راستے پہ جا رہا ہوں اور میں اچھے راستے پہ جا رہا ہوں، لیکن فی الحقیقت آپ کو اذا کان سید القوم غراب مسیحدیہم سبیل الحالکین، جب کسی قوم کا سربراہ کوا بن جائے، کوا گدھ بن جائے، گدھ اگر کسی قوم کا سربراہ بن جائے تو گدھ اپنی قوم کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ مرداری کی طرف لے کے جائیں گے نا، کوا آپ کو مرداری کی طرف ہی لے کے جائیں گے۔ لیکن اگر ایسے کسی ناقص کو آپ نے اپنا پیر منتخب کیا تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تجھے ہلاکت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ناقصوں سے بچائیں اور کامل و مکمل کے ہاتھوں میں ہمیں اپنا ہاتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ